بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تجوید کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، لحن کی اقسام کتنی ہیں، ان اقسام کی تعریف کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ علم تجوید حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور قرآن حکیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فرض کفایہ کیا ہے اور فرض عین کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں، اور صدقہ جاریہ کے لیے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آپ جس قدر زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں گے، اس قدر زیادہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے گا، آپ کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور فلاح دارین کا باعث ہوگا۔ چلیے بنا دیر کے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کسی مسلمان کی نماز جنازہ اگر محلے میں سے، بستی میں سے یا شہر میں سے کچھ لوگ ادا کریں تو سب مسلمانوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی کسی مسلمان میت کی نماز جنازہ ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ فرض عین سے مراد وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض عین ہے، اسی طرح نماز جمعہ بھی فرض عین ہے۔ نماز جمعہ اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، جو بھی ادا نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مکمل علم تجوید حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ فرض ادا کر لیں، یعنی علم تجوید حاصل کریں، تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی علم تجوید حاصل نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر عاقل بالغ پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ جو بھی مسلمان مرد خواہ خاتون قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ علم تجوید میں لحن کے لغوی معنی ہے غلطی یا لب و لہجہ۔ اصطلاح قراء میں لحن سے مراد ہے قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنا، اور لحن کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کی تعریف اور حکم یہ ہے کہ لحن جلی بڑی اور ظاہر غلطی کو کہتے ہیں،
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اللحن حرام بلا خلاف، کہ لحن جلی سب کے نزدیک حرام ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی قرآن کریم کی تجوید میں بڑی اور ظاہر غلطی کرنا حرام ہے۔ جو شخص لحن جلی کا مرتکب ہوگا وہ سخت گنہگار ہوگا۔ لحن جلی یعنی ظاہر اور بڑی غلطی کے ساتھ جو قرآن کریم کو پڑھے گا اس کی نماز قطعاً باطل ہے۔ اگر کوئی امام لحن جلی یعنی بڑی اور ظاہر غلطی کا مرتکب ہوگا تو نہ امام کی نماز ہوگی نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز ہوگی۔ لحن جلی کی پہلی قسم ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، مثلا والتین کو والتین پڑھنا، الذین کو الذین پڑھنا، الثاقب کو الثاقب پڑھنا۔ لحن جلی کی دوسری قسم ہے ساکن کو متحرک پڑھنا، جیسے جمعن کو جمعن پڑھنا، خلقن کو خلقن پڑھنا، اور متحرک کو ساکن پڑھنا، جیسے کتب اللہ کو کتب اللہ پڑھنا۔ لحن جلی کی تیسری قسم ہے حرکت کو حرکت سے بدل دینا، یعنی ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، یعنی زبر کو پیش اور زیر سے بدل دینا، پیش کو زبر یا زیر سے بدل دینا، زیر کو زبر یا پیش سے بدل دینا، جیسے آرائیت اس کو آرائیت پڑھنا، انعمت اس کو انعمت پڑھنا۔ لحن جلی کی چوتھی قسم ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے خلق کو خلقا پڑھنا، یا کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے لم یولد اس کو پڑھنا لم یولد۔ لحن جلی سے لفظ کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں یعنی بگڑ جاتے ہیں، اس طرح پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ نماز میں اس طرح پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لحن خفی کی تعریف اور حکم یہ ہے، لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی ان قواعد کا ترک کر دینا جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قواعد کو چھوڑ دینا جن سے حروف کے حسن میں خرابی پیدا ہو، حسن میں کمی پیدا ہو۔ لحن خفی سے معنی فاسد نہیں ہوتے، معنی نہیں بگڑتے، اس لیے لحن خفی مکروہ ہے۔ لحن جلی سے بچنا فرض ہے اور لحن خفی سے بچنا مستحب ہے۔ لحن خفی کی صورتیں یہ ہیں، لحن خفی صفات عارضہ میں غلطیاں کرنے سے پیدا ہوتی ہے، مثلا ادغام، اقلاب، اخفاء، مدات وغیرہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے اور یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا مستحب ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنے میں بڑی غلطی کرنا حرام ہے، اس طرح پڑھنے والا گنہگار ہوگا، اور چھوٹی غلطی کرنا مکروہ ہے،
ایسی غلطی سے بچنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنے سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں لحن جلی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید کو سیکھنے اور قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ قرآن مجید کی تجوید کی دیگر ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔